الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ معجزات دیے گئے تھے، پیش کیے گئے تھے۔ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ کی دعائیں اللہ قبول کر لیا کرتا تھا۔ قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ تم اپنی دعاؤں کو نبی کی دعاؤں کی طرح مت سمجھو۔ نبی کی دعا کچھ اور ہے، تمہاری دعائیں کچھ اور ہیں۔ آپ کی دعائیں تو اللہ رب العالمین قبول کر لیا کرتا تھا۔ جیسا کہ بدوی نے سوال کیا بارش کے لیے، منبر پر آپ نے کھڑے کھڑے دعا فرمائی، جبکہ مدینہ منورہ میں آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ بارش شروع ہو گئی، بادل جمع ہوئے، مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ میں اسی بدوی نے پھر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بارش ہو گئی ہے، دعا فرما دیجیے کہ اللہ بارش روک دے۔ منبر ہی پہ آپ نے دعا فرمائی، اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہ اس بارش کو تو پہاڑوں پہ صحراؤں میں بھیج دے۔ بارش رک گئی، پھر آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ منبر پر موجود تھے۔ یہ آپ کے دعاؤں کا اثر تھا۔ تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے ناظرین کرام، جو بات یہاں بیان کرنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی اور اللہ رب العالمین کی ایک عبادت کی گواہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دعوت کو قبول کر لینا۔ ایمان اور اسلام کے جتنے تقاضے ہیں ان کو مان لینا اور اسلام کو اپنا دین بنا لینا۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم لوگ ایمان لاؤ، اللہ نے اپنے بندوں سے کہا جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، جس طرح کہ تم لوگ ایمان لائے ہو۔ اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا جس طرح تم ایمان لائے ہو، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، اسلامی شریعت پر ایمان اور عمل، اسی طرح یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً یہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے۔ اور صحابہ اس زمانے میں کفر اور ایمان دونوں کے درمیان جو حد فاصل وہ یہی کہ ایمان لانے کے بعد ایمان اور اسلام کے پورے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، آگے حدیث آ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جنت کی کنجی تو ہاتھ میں آ گئی، لیکن اب تالا کیسے کھلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک اعمال ہیں، وہی الاعمال الصالحات، نیک اعمال ہیں۔ اور ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا،
اور دل سے اس کو صحیح جاننا، اس کی تصدیق کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل بالجوارح، اعضاء اور جوارح کے ساتھ یعنی عمل کرنا۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، ہمارے اعضاء اور جوارح حرکت میں آتی ہیں، اس کا نام صحیح دین اور صحیح اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سچا ایمان اور سچا اسلام جو سچائی پر یقین بھی رکھتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو تو یقیناً نجات کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ ایک روایت مسلم شریف کی جس کو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یقول، وہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ رب العالمین جہنم کو اس پر حرام قرار دیتا ہے۔ جہنم اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت پہلے بیان ہو چکی۔ کلمہ توحید کا اقرار، کلمہ رسالت کا اقرار، پورے اسلامی احکامات کو قبول کرنا ہے، اس پر چلنا ہے۔ اور دوسرے معنوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، گویا پورے اسلام کو سمیٹ لیتا ہے، پورا اسلام سمٹ کر اس کے پاس آتا ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کے احکامات، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عقیدوں کے ساتھ ہو، ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، ان کا تعلق حقوق معاملات کے ساتھ ہو، لین دین کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو، اخلاقی زندگی کے ساتھ ہو، زندگی کے ہر میدان میں جو ہدایات موجود ہیں ہر ایک کو قبول کر لیتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے کا حقیقت میں یہی طریقہ ہے کہ اسلام کے پورے شریعت کو مان لیتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے اور کتاب الہی پر عمل بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن انسان ہے، بشر ہے، بتقاضائے بشریت کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اب اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے، کوئی کفارے کی صورت ہے تو کفارہ ادا کرتا ہے، ایسا گناہ کر لیا کہ جس میں کفارہ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تو اس کا ایمان تقاضا کرے گا تمہیں کفارہ ادا کرنا ہے، اس کا ایمان تقاضا کرے گا توبہ استغفار کا، وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی چاہے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے
ایمان والوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ آئیے ایمان صفات کے تعلق سے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کو یاد رکھیے، سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں، جہاں اللہ نے دعوت دی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف، جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، اور پھر آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ایسی جنت اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے ناظرین کرام؟ اعدت للمتقین، ایسی جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے، یہ مغفرت ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ مغفرت یعنی اللہ کی طرف سے معافی، بخشش کا تمغہ دیا جائے گا ایک مرد مومن کے لیے، ایک مومنہ عورت کے لیے، یہ بہت بڑا مقام ملے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی اسی زمرے میں شمار فرمائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوگی، لیکن یہ نعمت ملے گی کن کو؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کچھ صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تنگی کا زمانہ ہے جب بھی دیتا ہے، خوشحالی کا زمانہ ہے جب بھی دیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بتانا مقصود یہ کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ایسی جنت کن کے لیے بنائی گئی؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو متقی وہ لوگ بھی ہیں، پرہیزگار وہ لوگ بھی ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، ان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت آ گیا جب کہ ان سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، فاحشتاً، یا پھر کوئی فحش کام کر لیا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو گیا، گناہ کا کام کر لیا، اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے، یہ صفت ہے اہل تقوی کی۔ بتقاضائے بشریت گناہ کا کام ہو چکا ہے، شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن اس کے سینے میں، دل میں ایمان موجود ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا ہے، میں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اور فوراً فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا، یہ بھی کہتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ پھر بار بار گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے۔ تو حقیقت میں ایسا ایمان، کلمہ توحید کا اقرار بھی ہو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہو، اور آپ کی سنتوں پر عمل بھی ہو، اسلامی قانون کو بھی جانتا پہچانتا ہو اور عامل بھی ہو، کبھی ایسے گناہ کا کام ہو گئے، گناہ کر اور توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔
توبہ استغفار ایک اہم عنوان ہے ایمانی صفات کے تعلق سے، جو اللہ نے چاہا تو کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آئیے ایک حدیث اور ایمانی صفات کے تعلق سے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ مقدس صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا۔ لیس بینہ و بینہ بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک کجاوے کا فرق تھا۔ آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں ایک کجاوا تھا۔ فقال یا معاذ، بڑی محبت اور پیار کے انداز میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں میں۔ ثم سار ساعتا، پھر کچھ اور دور چلے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، پھر کہا ہے معاذ بن جبل۔ قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، فرمائیے، ارشاد فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ثم سار ساعتا، کچھ اور آگے چلے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ہاں اے اللہ کے رسول فرمائیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، حدیث تھوڑی طویل ہے اور وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اختصار کے ساتھ اس حدیث کو اپنے اگلے حلقے میں مکمل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔